ہو کہ مسلمان وہ اس حقیقت کو جان لے کہ ہندوستان جو آزاد ہوا انگریز کی غلامی سے، اس کے پیچھے اہل حدیث علماء کا خون ہے، اہل حدیث علماء کا پسینہ ہے اور اہل حدیث علماء کی جانیں ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور ہماری یہ درخواست ہے کہ گورنمنٹ کے سلیبس میں اور نصاب تعلیم کی کتابوں میں اس بات کی صراحت ہونی چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول ناقابل فراموش ہے، اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ جماعت اہل حدیث کا رول۔ اور حضرات، اس وقت ہندوستان میں آزادی کے جو مقاصد تھے، آزادی کے مقاصد کے خلاف جو بغاوت اس وقت ہو رہی وہ کیا ہے؟ فرقہ پرستی کا ذہن۔ یہ ایک ذہن ہمارے ملک میں پنپ رہا ہے۔ کون سا ذہن؟ ہندو مسلم میں منافرت، فرقہ پرستی کا جو ذہن، بعض سیاسی پارٹیاں جو فرقہ پرستی کو اپنا ایجنڈا بنا کے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ دراصل انگریز کی ذہنیت کی ذہنی غلامی میں شکار ہے۔ انگریز کا اصول تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، آج بعض سیاسی پارٹیاں اسی اصول کو اپنا رہی ہیں، مسلمان اور ہندو میں منافرت کا جذبہ پیدا کر کے، دشمنی کا ماحول پیدا کر کے اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ پارٹیاں حقیقت میں انگریز کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں۔ ہم سیرت رسول کے حوالے سے، سنت رسول کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں، اسلام، قرآن اور حدیث شرک اور توحید کے سلسلے میں کمپرومائز کا قائل نہیں۔ اسلام کبھی شرک سے کمپرومائز نہیں کرتا، کفر سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ اسلام، شرک غلط ہے، توحید برحق ہے، کفر غلط ہے، اسلام برحق ہے، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ تم جہاں بستے ہو وہاں تمہارے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر بسنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر زندگی کو پیسفل بنانے کی کوشش کرو، زندگی کو پرامن بنانے کی کوشش کرو۔ یہ میسج اسلام دیتا ہے۔ آپ سیرت رسول پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، کیا کیا مدینہ جانے کے بعد؟ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے جو 3 کام کیے، اس میں تیسرا کام کیا تھا؟ مدینے میں یہودی رہتے تھے، یہودی بدترین قوم ہے، وہ غلیظ قوم ہے، وہ یہودی، لیکن اس کے باوجود مدینے کی زندگی کو پیسفل لائف بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا، قول و قرار ہوا کہ ہم اور تم دونوں مل کر یہاں کی زندگی کو پرامن بنائیں گے۔ یہودیوں کا دشمن مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن یہودیوں کا دشمن۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے یہودیوں کے ساتھ مفاہمت کی، تو لہٰذا ہم بھی اسی امن والی زندگی کے قائل ہیں، چین والی زندگی کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں شرک سے مفاہمت نہیں ہو سکتی، کفر سے کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا، لیکن زندگی کو پیسفل بنانے کے لیے جو مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ معاہدہ اور ان کے ساتھ سبحان اللہ عہد و پیمان کی پاسداری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ جو ہے اسلام کا پیغام ہے۔ بہرحال گفتگو بہت طویل ہو چکی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور اللہ تعالیٰ یہاں کی عوام کو، یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کی حکومتوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء اہل حدیث کی دی گئی قربانوں کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بے گناہ نوجوان پکڑے جا رہے ہیں، جکڑے جا رہے ہیں، بے گناہ نوجوان، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ظلم و ستم کی چکی سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بچائے اور چھڑائے، اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم سامعین، یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم العمری المدنی حفظہ اللہ، جو آپ تمام حضرات کے سامنے جنگ آزادی میں اہل حدیثوں کی حصہ داری اس موضوع کی وضاحت کر رہے تھے، اور شیخ نے یہ بتایا کہ جنگ آزادی میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کس کس انداز سے قربانیاں پیش کی، کون کتنے مقدار میں خون بہایا، اور کس نے کس کس انداز سے محنتیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ قابل ذکر بات یہ بھی کہی شیخ نے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلافوں نے جب جب ضرورت پڑی اس ملک کو پرامن ماحول، پرامن فضا عطا کرنے کے لیے دیگر لوگوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا، دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ملک کو آزاد کرانے کے لیے دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ، مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا، اور اس کے بعد اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔
میرے بھائیوں، فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں، پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا۔ ہم ہمیشہ ہر سال اس تاریخ کو، یوم آزادی کو جمع ہوتے ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو دہراتے ہیں، سنتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ایک دوسروں کو پھول پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہندوستانی حکومت نے یوم آزادی کے دن ہالیڈے بنایا؟ کیوں اس قسم کے پروگرام کے انعقاد کا حکم دیا؟ ہر قسم کی تنظیم، ہر قسم کی ہر تنظیم، ہر مدرسے میں، ہر مکتبہ فکر کے ماننے والے اس دن کو چھٹیاں مناتے ہیں، آزادی کے ساتھ جیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اسلاف کے قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ملتا ہے ہم لوگوں کو یہ سب کر کے؟ میرے بھائیوں، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی کی، انہوں نے اس قیمتی ملک کو آزاد کرا کے ہمارے وہ حوالے کر دیا۔ اب ہم پر ضروری ہے کہ جس انداز سے محنت کر کے، جتنی محنت و جد و جہد کے ذریعے، جتنی قربانیوں کے ذریعے انہوں نے اس ملک کو آزاد کیا، اس سے کہیں زیادہ محنت اور قربانیوں کے ذریعے ہم اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کی اس گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کریں، اس ملک کی حفاظت میں ہم اسی طرح کی قربانیاں پیش کریں جس طرح کی قربانیاں ہمارے اسلاف نے کی تھی۔ ہم پروگرام کر لیتے جائیں، ہم لوگوں کو قربانی بتاتے چلے جائیں، ہم لوگوں کے سامنے پوری تاریخ کھول کر چلے جائیں، واپس جائیں تو اس کا اثر ہمارے دلوں میں نہ ہو، تو یہ سب پروگرام ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ لہٰذا ہم عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو باتیں ہم نے سنی ہے، جس انداز کی قربانیاں ہم نے اپنے اسلاف سے سنی ہیں، ان قربانیوں کو پیش کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں ضرور بنائیں۔ میرے بھائیوں، صدر مجلس کے حکم سے میں ایک کاغذ آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے کچھ مقاصد، کچھ مطالبات ہم نے حکومت سے رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا جائے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کی تائید بھی کریں گے صدر مجلس کے حاضر ہونے کے بعد۔ سب سے پہلا جملہ جو لکھا گیا ہے وہ آزادی ہند کے سلسلے میں مسلمانوں کی قربانیوں، بالخصوص جماعت اہل حدیث کے جد و جہد کو تسلیم کیا جائے، اس کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ دوسری چیز، علماء اہل حدیث اور عوام کے اوپر طعن و تشنیع کے شکل میں لفظ وہابی کو جرم تسلیم کیا جائے، اسے برطانوی سازش کا حصہ سمجھا جائے۔ تیسری بات، خاندان صادق پور کو ان کی قربانیوں کو تسلیم کر کے اور اس کی قدر کرتے ہوئے سرکاری مراعات عطا کی جائے۔ چوتھی بات، حب الوطنی کے تئیں مسلمانوں پر شکوک و شبہات پھیلانے والی تنظیموں اور تحریکوں پر پابندیاں لگائے جائے۔ پانچویں چیز، مسلمانوں کو ان کی آبادی اور تناسب کے حساب سے ریزرویشن عطا کیا جائے تاکہ مسلمان اس ملک کے حصہ ہونے کے ناطے مکمل طور پر ملک کے ساتھ وفاداری کرنے میں انہیں آسانیاں میسر ہوں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں مزید وقت نہیں لیتا، میں آخر میں صدر مجلس فضیل آپ کے لیے صدر مجلس کا حکم ہے کہ جو قرارداد آپ لوگوں کو سنائی گئی، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیے، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں، جب آپ لوگوں نے اس کی تائید کی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے یہاں پڑھی، ہم نے سنی، ہم نے سنایا، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں صدر مجلس فضیلت الشیخ اعجاز احمد الندوی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، فلیتفضل مشکورا۔ بندہ ہوا ہے، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام جو جمعیت اہل حدیث کرناٹک گوا کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، میں جمعیت کے افراد کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں کیا ہیں وہ بتائی گئی، مزید ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات جو خاص طور پہ چھوٹ گئی ہے، میں اسی بات کی طرف آپ لوگوں کو
توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ الحمدللہ جنگ آزادی میں ہماری جماعت کی جو قربانیاں رہی ہیں، تارا چند کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی گئی۔ تقریباً 8 لاکھ علماء اہل حدیث نے قربانیاں دی ہیں اور ان کو درختوں پر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھیں، آج بھی الحمدللہ ہماری جمعیت اسی منہج پر قائم ہے۔ جب ہندوستان کے اندر دہشت گردی کا معاملہ اٹھا، سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے دہشت گردی کے خلاف 36 علماء کے دستخط کے ساتھ فتویٰ شائع کیا۔ آج بھی الحمدللہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو یاد کر کے آج بھی ہمارے اسی منہج، اسی طور طریقے پر ہم ہیں کہ جب بھی دہشت گردی کا معاملہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف بولنے والی ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھیں، کیونکہ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ میرے بھائیو، علماء کرام نے بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ علماء اہل حدیث کی قربانیاں کیا ہیں۔ ہم نے نہیں، غیروں نے اس بات کی گواہی دی ہے، غیر قوموں نے گواہی دی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو اس ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ہندوستان کے تمام مجاہدین کے قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل حدیث نے اس ہندوستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے اندر جو جذبات تھے، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس ہندوستان کو آزاد کیا تھا، ہمارے لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی جذبہ دے، اسی جذبے کے ساتھ ہم ہندوستان کو آباد کریں۔ آج ہمارے اندر لیڈرشپ کی کمی ہے۔ آپ نے بار بار مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے سے اور اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہندوستان کو ایسے لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے لیے ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایسے سیاستدان کی ضرورت ہے کہ ایک عالم دین ہوتے ہوئے، محدث ہوتے ہوئے، مفسر ہوتے ہوئے، مقرر ہوتے ہوئے، سیاستدان ہوتے ہوئے، صحافی ہوتے ہوئے، بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر کتنی صلاحیتیں بھر دی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور آج اس کو کوئی نہیں بھلا سکتا ہے۔ اور جب مولانا ابوالکلام آزاد کو لیڈر بنایا گیا، خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد نے اہل حدیثوں سے بیعت لی کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر اہل حدیثوں نے بیعت کیا اور اس وقت دب تک نہیں بیٹھے جب تک کہ ہندوستان کو آزاد نہیں کرا دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے انگریزوں، کان کھول کر سن لو، جب تک تم ہندوستان کو چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ گے ہم چین کی نیند نہیں سوئیں گے، یا تو تم کو ہندوستان سے بھگا دیں گے یا ہم اپنی گردن کٹا دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم ان نوجوانوں کے سپوت ہیں، لیکن آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ آج اس چوک میں اہل حدیثوں کی تاریخ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا ایک سلسلہ بنایا جائے جس میں جمعیت اہل حدیث کی تاریخ کو اجاگر کیا جائے۔ ہماری عوام جو بھولی بھالی ہے ان کو ہماری جماعت کی قربانیاں بیان کی جائیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک جذبے کے ساتھ اسی طرح کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں جگہ بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم محترم حاضرین۔